ڈاکٹر صاحب ہنا کا سوال کافی دیر سے پینڈنگ ہے اور وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دین اسلام دیگر جو دین ہیں ان سے کس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سپیریئر ہے؟ کیا اس کی مطلب ایسی کیا خصوصیت ہے کہ وہ ایک مکمل دین بھی ہے اور دوسروں سے سپیریئر بھی ہے؟ ویسے تو ہر دین ویسے والے تو جو ہیں مطلب وہ ہیومن رائٹس کی بات ہے تو اور مذاہب میں بھی ہے، الہامی کتابیں اور مطلب دین ہیں ان کے پاس بھی ہیں، تو اسلام ہی کیوں ہے؟ اور وہ سب بھی یہی، ہر مذہب جو ہے وہ یہی کہتا ہے، یا سب ہر کچھ دین جو ہے وہ یہی کلیم کرتا ہے کہ جی ہمارا ہی دین جو ہے وہ بہترین ہے. تو پھر ہمارا جو ہے سیلینٹ فیچرز یا ڈسٹنگوشنگ فیچرز کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کریں. بنیادی طور پہ تو جتنے بھی ادیان آئے ہیں، اگر آپ ان کو اس کے لیے پلورل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یا جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ سے کچھ کہیں اور ان سے کچھ کہیں. جی ہاں، یعنی صداقت تو ایک ہی ہے، سچائی تو ایک ہی ہے، ٹروتھ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صداقتیں ہی دے کے بھیجا ہے. تو بنیادی طور پہ تو ایک ہی پیغام ہوگا. عقائد جو ہیں وہ تو صداقتوں پہ مشتمل ہوتے ہیں. جی ہاں، تو وہی حقائق، وہی صداقتیں، وہی عقائد، وہی ایمانیات. دین تو ان عقائد اور ایمانیات کا نام ہے. ہاں، ذرا سا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رعایت فرمائی ہے. مثلا یہ کہ اس علاقے کے لوگوں کی علاقائی ضروریات یا وقتی ضروریات مختلف ہیں فلاں علاقے کے لوگوں سے، یا پتھر کے دور کے لوگوں کی، دھات کے دور کے لوگوں کی ضروریات ذرا سے مختلف ہیں. تو ان کی قوانین میں اور ان کی شریعتوں میں ذرا سا فرق کر دیا. جی. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دین تو تمام انبیاء اور رسولوں کا ہمیشہ ایک رہا ہے. شریعتوں میں ذرا سا کہیں تھوڑا فرق رہا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ارتقائی منازل طے کرتا گیا. انسانی قانون، الہی قانون بھی ارتقائی منازل طے کرتا گیا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ہے تو شریعت کو دین کے ساتھ مدغم کر دیا گیا، پوری تکمیل کے ساتھ. یعنی اس کو ایسا مقام دے دیا گیا کہ اب وہ فٹ ہو گئی پوری انسانیت کے لیے، خواہ وہ قطب شمالی کے رہنے والے ہوں، خواہ خط استوا کے رہنے والے ہوں. ڈاکٹر صاحب، دین جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور دین اور شریعت کو آپ کہہ رہے ہیں جب یہ دونوں مقدم ہو گئے. اس میں دین تو ہے اساسیات کا نام، مبادیات کا نام، عقائد کا نام، اور ان عقائد کی بنیاد پہ آگے جو نظام چلتا ہے پورے پیغام کا نام. اب اس میں اس کو جب روب عمل ہم لاتے ہیں تو عملی طور پہ اس کی کچھ قانون سازی تو کرنی پڑتی ہے نا. تو شریعت ان قوانین کا نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کو، مختلف رسولوں کو بھیجا. تو ذرا سا ان میں اختلاف تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے شریعت کو مکمل کر دیا گیا. یہ جو کہا گیا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جی، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہاری شریعت اور تمہارے لیے ہم نے دین کو، نعمت کو تمام کر دیا، اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے ہم نے پسند کر لیا. اب میں ان کے سوال کی طرف آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دین تو یہی کا یہی رہا ہے حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اب تک. جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ ایک ہی دین لے کر آئے ہیں. بس یہ جو اختلاف نظر آتا ہے کہ صاحب یہ عیسائیت ادھر نکل گئی اور یہ جوڈائزم ادھر نکل گیا، اس کا صرف ایک سبب ہے کہ لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو محفوظ نہ رکھا. اس میں ایڈیشنز، آلٹریشنز کر دیں، تبدیلیاں کر دیں، تحریف، ہیومن فیکٹر انوالو ہوتا ہے، ہیومن فیکٹر انوالو ہو گیا. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 4 باتیں ہیں جن میں کہ اسلام اس شکل میں، جس شکل میں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں، وہ باقی انبیاء کے لائے ہوئے دین سے مختلف ہو جاتا ہے. پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے آئے، مخصوص حالات کے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو آپ انجیل پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ صاف کہتے ہیں کہ بھئی میں تو بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں، جی، مجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا. ایک کنعان کی ایک خاتون آتی ہے اپنا ایک مسئلہ لے کر، مجھے کہتے ہیں بیوی میں تیری طرف نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو
بنی اسرائیل کی ان بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے، گمشدہ بھیڑوں کو جمع کرنے آیا. سیدھی بات ہے. اور اس میں ان کی عظمت میں کمی نہیں آتی، وہ اللہ کے ایک بہت اولو العزم رسول ہے، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کو بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجا گیا. آپ جتنی آسمانی مقدس کتابیں ہیں سب کو اکٹھا کر لیجئے، آپ کو جو خطاب نظر آئے گا اس میں وہ قوم کی طرف آئے گا. اس قوم کو انہوں نے خطاب کیا، اس علاقے کے لوگوں کو خطاب کیا. پہلی مرتبہ ایک ڈپارچر آتا ہے قرآن مجید میں. آپ کو جو خطاب ملتا ہے وہ ہے یا بنی آدم، یا ایہا الانسان، یا ایہا الناس. محسوس کیا آپ نے کہ یہاں خطاب جو ہو رہا ہے کہیں بھی یا ایہا العرب نہیں کہا، کہیں بھی نہیں ہے. یا قریش کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. اس میں ایک یونیورسیلٹی ہے، عالمگیریت ہے. پھر قرآن مجید میں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. فرمایا کہ بعثت الی الاسود واحمر، میں کالے گورے سب کی طرف بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو پہلی بات جہاں کیا بہت بڑا ڈپارچر ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں دین ہے وہی، لیکن اب اس کا خطاب جو ہے لیول آف میچورٹی اتنا آ گیا ہے کہ اب اس کا خطاب جو ہے پوری انسانیت ہے. اب یہ یونیورسل ہے، اس میں عالمگیریت ہے، اس میں کالے گورے کا، اس علاقے کا، اس علاقے کا کوئی تخصیص نہیں ہے. زمان و مکان کی قید اٹھ گئی اب یہاں. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ تھوڑی سی پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ان شریعتوں میں علاقائی اور وقتی مصلحتیں غالب تھیں. حضور کے زمانے میں آ کے چونکہ دین کو مکمل کر دیا گیا تو علاقائی اور وقتی مصلحتیں ختم کر دی گئیں اور ایک ایسی شریعت اور ایسا دین دے دیا گیا جو کہ زمان اور مکان کی ہر قید سے آزاد ہے. اس میں اتنی الاسٹیسٹی ہے، اتنی پریکٹیکیبلٹی ہے، اتنا قابل عمل ہے، وہ اس میں اتنی لچک ہے کہ وہ ہر جگہ اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز وہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ یہ ڈپارچر کیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. جی اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کا بھی اور قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کا بھی، اس کے پورے مفہوم کا بھی، اس کے پورے نظام کا، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. حتیٰ کہ جو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ آتا ہے تو ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور سنت بھی ہے. جی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا یعنی سنت حدیث تاکہ لوگوں کو آپ بیان کریں، واضح کریں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے. تو تیسری خصوصیت جو ہے جو کہ پہلی کسی نبی کے دین کے لیے نہیں کہ حفاظت کی گئی. آپ ذرا دیکھ لیں کہ پہلی کسی مقدس کتاب میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس کی حفاظت کی جائے گی. چوتھی بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے. یہ کہہ دیا گیا کہ دس از دی فائنل میسج، یہ فائنل ورڈکٹ. اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں آئے گی. تم خاتم الامم ہو، تمہاری امت جو ہے آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ نبی، یہ رسول، یہ خاتم النبیین ہے. اچھا اس میں ایک بات سن لیں، اس میں یہ ختم نبوت کا مفہوم بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ پہلی تین باتیں ذہن میں نہ ہوں. جی جی بھئی نبی اسی لیے تو آتا ہے کہ سابقہ قوم نے اپنے نبی کی تعلیم کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، ایڈیشنز آلٹریشنز کی ہیں، تبدیلیاں کی ہیں، ان کو آ کے دور کرے اور پھر سے جینون دین لے کے آ جائے، ریکٹیفائی کرے، اس کو پھر سے صحیح لے کے آ جائے. یا اس لیے آتا ہے کہ سابقہ نبی کی شریعت میں جو کچھ تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی اس کو لا کے پورا کر دے. جی یہی ہے نا، اس کا تو یہاں امکان نہیں رہا. دین کو آپ نے ویسے مکمل کروا دیا، وہ انڈرٹیکنگ آ گئی بڑی کلیئر، حفاظت کی انڈرٹیکنگ آ گئی. اب نئے نبی صاحب کیوں آئیں گے جی؟ درست. نبی کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. لاجک جو ہے یا ریشنلٹی اس لیے اب ختم نبوت جو ہے اس سے از خود ثابت ہو جاتی ہے کہ جب دین عالمگیر ہو گیا، یونیورسل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ تو ہر دم ہر زمان ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ تو ہر دم زندہ ہے.
جب اس کی شریعت زندہ ہے، جب اس کا دین زندہ ہے، اس کا پیغام زندہ ہے، اس کی سنت پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور ہر وقت اس کی ایک صدا جو ہے گونج رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پوری کائنات میں، تو یہی تو نبی کی زندگی ہوتی ہے. تو ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی کے آنے کی کیا حاجت ہے؟ آپ کے